ماہ شعبان المعظم کے وہ بابرکت دن اور وہ بابرکت رات آ چکی ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے، کیونکہ آج ہے 14 شعبان اور کل ہے 15 شعبان۔ تو یہ 14 اور 15 دو دن آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے درمیان والی جو رات ہے نا وہ شب برات کی رات ہے۔ جب کوئی بندہ دو دن 14 شعبان اور 15 شعبان المعظم کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا یہ عمل کرتا ہے تو اس کو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی یعنی شب برات کی تمام برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے کی بھی برکتیں اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عمل دو دن کیا جاتا ہے۔ یہ دو دن بڑے اہم ترین دن ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر سارے کام چھوڑ کر بھی یہ دو دن عمل کرنا پڑے تو عمل نہ چھوڑنا، سارے کام چھوڑ دینا، کیونکہ لوگ تو ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس رات کا ہمیں انتظار تھا، پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہم پھر اس میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور الحمدللہ کا یہ عمل کر کے اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہوتی ہے نا، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، برات کا مطلب ہی ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس دن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور الحمدللہ کا یہ عمل کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس رات امر کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی اس رات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو نصر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے بزرگان دین اور بہت سارے صحابہ اکرام سے اس دن اور اس رات کی فضیلت کے حوالے سے روایات موجود ہیں، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا دوسرا عشرہ اور اس میں وہ بابرکت گھڑیاں ہیں اور اس میں وہ بابرکت لمحات ہیں جس کے برکتیں انسان کو یہ عمل کرتے ہی نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شب بارات یہ کوئی عام رات نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم اور فیصلوں کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس رات کی مکمل طور پہ تیاری کریں، اس کے پہلے دن بھی عمل کریں اور دوسرے، یعنی کہ ہم نے آج جس وقت چاہیں 14 شعبان المعظم کو آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو اس کی تمام برکتیں نصیب ہو جائیں۔ دیکھیں شب برات بھی اس رات کے معنی آتے ہیں کہ یہ خلاصی کی رات ہے، یعنی کہ اس رات بندے کو عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی برکتوں والی رات۔ اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی رحمتوں کی رات۔ اس کو لیلۃ الصح بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلوں کی رات جس میں امور لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اس رات کی فضیلت اور عظمت موجود ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ رات جس میں توبہ قبول ہوتی ہے، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، اس میں زندگی لکھی جاتی ہے، اس میں موت لکھی جاتی ہے، اس میں بیماری لکھی جاتی ہے، اس میں صحت لکھی جاتی ہے، اس میں خوشی لکھی جاتی ہے، اس میں غم لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے اس رات اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ تو دن اور رات یہ دیکھیں کتنے اہم اور کتنی برکتوں والے۔ اب آپ یہ عمل چاہے تو آج رات اور کل رات دو راتیں بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو آج یعنی کہ دن اور اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دو راتوں میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، دو دنوں میں بھی۔ اب عمل سب سے پہلے آپ نے اول آخر اس عمل کے جو درود پاک پڑھنا ہے، اس سے پہلے کوئی خاص حاجت، کوئی خاص مقصد ہے تو اس کو آپ نے نیت کر لینی ہے، یا اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے اور اس رات کی برکت سے میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں پریشانی اس کو دور فرما، یا میری فلاں مشکل اس کو حل فرما، یا میری فلاں حاجت ہے، میں مقروض ہوں قرضے سے نجات عطا فرما، یا میں بے اولاد ہوں تو اولاد عطا فرما، بیمار ہوں تو شفا عطا فرما۔ مطلب جو بھی حاجت ہے، ہر بندے کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے
ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے نا، آپ نے اس حاجت آپ کی جائز ہونی چاہیے، ناجائز حاجت کے لیے آپ نہیں پڑھیں۔ کیونکہ دیکھیں روزہ بھی نصف شعبان کا بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اس روزے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ کئی روایات میں آیا ہے کہ یہ روزہ نفس کی پاکیزگی اور روحانی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ والدین اور مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ شب برات اور دل کی صفائی کی رات ہوتی ہے، اس لیے حدیث کے مطابق کینہ رکھنے والے محروم رہتے ہیں۔ اس رات میں دل کو صاف کر دیں، معاف کر دیں، رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں، اپنے اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو مسجدوں میں، جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے آپ کم از کم اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ رزق کی دعا کریں، بیماری سے شفا کی دعا کریں، ایمان پر خاتمے کی ضرور دعا کیجئے گا۔ اور اسی لیے کہ یہ عمل کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں فرماتے، وہ بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ شب برات رحمت، مغفرت، نجات کی رات ہوتی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ مانگے، عبادت کرے، توبہ کرے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ آپ نے بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے صرف جسمانی فائدے نہیں ہیں، اس کے ساتھ روحانی فائدے بھی ہیں۔ جسمانی تو فائدے ہیں ہی، لیکن روحانی بھی فائدے ہیں۔ روحانی کے ساتھ جسمانی دونوں چیزیں آپ کو اس عمل کے ذریعے ملیں گی، اس لیے کہ یہ عمل اتنا کمال کا ہے اور اتنا مجرب ترین ہے کہ جیسے جیسے کوئی بندہ اس عمل کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے رب کی رحمتیں اس کے اوپر برستی چلی جاتی ہیں۔ اب آپ نے عمل کی ترتیب ذریعے توجہ کے ساتھ سمجھنی ہوگی، کیونکہ دیکھیں اس عمل سے اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جاتی، اللہ کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس عمل کے ذریعے کمالات اور درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے سب سے پہلی جو چیز پڑھنی ہے نا، وہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے فقط لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے عمل کا آغاز اس سے کرنا ہے، یعنی درود پاک ہم نے پڑھا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف 5 مرتبہ ہے۔ 5 مرتبہ شروع میں پڑھیں گے، 5 مرتبہ آخر میں پڑھیں گے، تو یہ 5 کا عدد ان 2 دنوں میں بڑا اہم ہوگا، کیونکہ لفظ شعبان جو ہے نا اس کے اندر حرفوں کی تعداد 5 ہے، تو 5 مرتبہ ہم نے شروع میں درود پاک پڑھا، 5 مرتبہ ہم نے آخر میں، درمیان میں یہ تمام کی تمام تسبیحات جو آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر الحمدللہ بھی ہے، سورۃ کوثر بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے انعامات ہیں۔ دیکھیں یہ مختصر سا عمل ہے، بتانے میں، سمجھانے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا، بالکل مختصر سا عمل ہے۔ آپ جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات تمہارے اوپر اسی طرح ہی برستے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح آج بھی اس عمل کو پڑھ لیں، کل بھی، 2 دن اس عمل کو اگر آپ اس طرح پڑھ لیتے ہیں نا، الحمدللہ رحمت الہی سے آپ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو ہے نا یہ عمل بتانے کی جو طریقہ کار ہے بڑا ہی سادہ اور بڑا ہی آسان ہے۔ آپ جب اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، آسانی کے ساتھ آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر برکتیں حاصل کر لیں گے۔ اب جو پہلے کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں نا درود پاک کے بعد، وہ کلمات آپ نے مکمل پڑھنے ہوں گے، کیونکہ ان کلمات کی بڑی ہی برکتیں ہیں، ان کلمات کی بڑی ہی شان ہے۔ اس کے ذریعے ہوگا کیا؟ اس کے ذریعے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کس کس چیز سے تمہاری حفاظت ہوگی یہ آگے چل کر میں آپ کو عرض کروں گا۔ تمہارا مال، جان، اولاد، آبرو، عزت، ان تمام چیزوں کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ کلمہ عام کلمات نہیں ہے، یہ کلمہ بندے کو اللہ پر مکمل بھروسہ سکھاتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ، اللہ ہی کی تمام قوت ہے، تمام طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی، کیونکہ دیکھیں جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ غم اور فکر کو ختم کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں شیطان بھی اس کے پڑھنے والے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب ہم اس عمل کو اس طرح پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے تمام معاملات سے دخل اندازی نہیں کر پاتا، تو پھر الحمدللہ ہم اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی برکتیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں مشکل وقت میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو بلاتا ہے، تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، تو اسی لیے کہ گناہوں کی معافی بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ کلمہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے،
کثرت سے پڑھنے سے رزق میں بھی وسعت آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے۔ یعنی یہ عمل ایک ہے لیکن اس کی برکتیں ہزاروں ہیں، ہزاروں سے بھی آگے کی بات کروں تو برکتیں اس کی لاکھوں ہیں۔ اس لیے کہ دل بے چین ہو تو اس کے پڑھنے سے فوراً دل کو چین بھی آ جاتا ہے، خوف ڈر ہو تو فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے، بری نظر سے بچاتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے اللہ بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے، ہر بند راستہ کھلنے لگتا ہے۔ یہ دعا سے پہلے پڑھیں تو جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ یہ جنت کے دروازے بھی کھلوا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد جو اگلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ وہ بھی بڑی اہم ترین تسبیح۔ دیکھیں اس عمل کی ہر بات، ہر جز، ہر حصہ ہی بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے کمالات اور ویسے ویسے انعامات کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کے بعد جو آپ نے پڑھنے ہیں کلمات، وہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے، اور یہ وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے بندہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں ویسے ویسے اس کے اوپر برستی ہیں، زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، انعامات کی بارش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کو وہ دیکھیں جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے آقا رسول پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر مشکل میں جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا، کسی بھی قسم کی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو اس کے ذریعے فوراً، یعنی سکون قلب بھی نصیب۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت بے چین رہتے ہیں، ہم ہر وقت کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو اس کے پڑھنے سے، کیونکہ اس کے اندر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو آیہ مقدسہ ہے نا، یہ اس سورت کی ہے جس کا شان نزول اتنا کمال کا ہے کہ جس کا مطلب یہ کھولنے والی، یعنی سورۃ الفاتحہ، جس کی یہ آیہ مقدسہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ نے پڑھنا، صرف ایک آیہ مقدسہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو سورت عرش کے خزانوں سے نازل ہوئی ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو بھی عرشوں کے خزانے نصیب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، تو جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ سادی سی بات ہے، کیونکہ دیکھیں نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے ان کلمات کے ذریعے۔ کس؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، بس اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں۔ جو اس کی تعداد میں عرض کر رہا ہوں اس کے برابر اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ہی دن کے عمل سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن کرنا آپ نے 2 دن عمل ہوگا، اور اگر کوئی ایک دن بھی اس عمل کو کرتا ہے تو الحمدللہ خالی وہ بھی نہیں رہتا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ 14 کو نہیں کر سکے تو آپ اس کو 15 کو کر لیں، یا شب برات کی رات میں اس عمل کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ اس رات کا بھی بڑا خاص اور بڑا اہم عمل ہے۔ تو ان 3 یعنی ایک رات اور 2 دن، ان 3 ٹائم میں اگر کوئی کرتا ہے تو کیا بات ہے، ورنہ کسی ایک ٹائم بھی اس عمل کو کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو یہ کلمات، یہ جو سورہ مبارکہ کی آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بس اسی ایک آیہ مقدسہ کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے غم اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں جب کوئی بندہ غم اور تکلیف میں یہ کہے تو اللہ تعالیٰ صبر اور بڑے اجر کا سبب بنا دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کا بوجھ اس کے ذریعے ہلکا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جب جو شخص یہ کلمات پڑھے گا نا، اس کے نامہ اعمال میں جب یہ کلمات کا ثواب رکھا جائے گا تو اس کے میزان کو یہ بھر دے گا۔ کہتے ہیں اس سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اپنی دعاؤں میں اس طرح یہ کلمات پڑھتے ہیں، تو ہم جب اپنی دعا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے اگر دعا کریں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہم عمل کے اندر یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو وہ عمل بھی ہمارا رد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے حمد، شکر اور بندگی، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام نے ہر حال میں الحمدللہ کہا ہے۔ تو آپ نے صرف اتنے الفاظ نہیں پڑھنے، کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے تسبیح بتائی تھی نا، تسبیح فاطمہ، اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ ایک روحانی شفا کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، کیونکہ یہ تکبر کا بھی علاج ہے، یہ غم اور پریشانی کا بھی علاج ہے، یہ دکھ اور مصیبت کا بھی علاج ہے، یہ
یعنی کہ جنت میں اہل خانہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کا بھی یہ کلام ہوگا، تو اس لیے ہمیشہ اپنی زبان سے ہر حال میں یہی کلمات کہا کریں، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ یہ الفاظ اللہ سے جوڑتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس کے بعد اب آگے جو تسبیح پڑھنی ہے تیسرے نمبر پر، تو یہ دیکھیں یہ چند قسم کی تسبیحات ہیں جس کو آپ پڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات آپ کو ملتے جائیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس میں یہ سورہ مبارکہ یعنی اس کے ساتھ سورۃ کوثر کو جب اس آیہ مقدسہ کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہے نا عمل کے اندر، یعنی جس عمل میں یہ دونوں چیزیں ہوں، پھر اس عمل کو 2 دن پڑھ لیا جائے یا شب برات کی رات میں پڑھ لیا جائے تو تمام برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور شب برات کی رات ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، لوگ ہر سال اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اپنا نام اس میں شامل کروانا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ ہر قسم کی حفاظت اور دعائیں الحمدللہ جب اجتماعی دعا وہ ہوتی ہے اس میں ایک سوز ہوتا ہے، اس میں ایک درد ہوتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے جائز مقصد حاجت ذہن میں رکھنی ہے اور اس دن کی دعا میں ضرور شامل ہونا۔ دیکھیں کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات جو ہیں یہ بڑے پسند ہیں، اس لیے آپ جب ان کلمات والا وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے محبوب اور دوست بن۔ لیکن اول آخر درود پاک آپ نے جو تعداد بتائی اسی کے برابر، باقی جو تسبیحات بتائیں ان کو بھی اسی تعداد کے برابر۔ اب اس کے بعد جو آگے تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح بڑی ہی آسان بھی ہے اور وہ 2 ناموں پر مشتمل ہے، یعنی 2 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ بند راہیں کھول دے گا، دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے گا۔ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار بندش لگ گئی ہے، رکاوٹ لگ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کے ذریعے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو ایمان عطا کرنے والی ہے، اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، علم بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سکون بھی عطا کرنے والی ذات یہ اللہ کی ہے، محبت دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والی ذات یہ صرف میرے رب کی ہے۔ ہم لوگ اس کی ناشکری بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اس کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں فوری طور پہ سزا نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان ہے، بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، بڑے فضل والا رب ہے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیکھیں، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے۔ جیسے جیسے تم مانگتے جاؤ گے ویسے ویسے تمہاری زندگی سنورتی جائے گی، ویسے ویسے تمہارے حالات بدلتے جائیں گے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق، دونوں کو ملا کے ایک تصور کرنا ہے۔ اسی طرح اس تسبیح کو آپ نے پڑھتے جانا جو تعداد عرض کروں، لیکن اس کے دوران بھی آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی راہیں کھولنے والی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو اس کے معنی صرف دروازہ کھولنے تک محدود نہیں ہے، اس کے معنی رزق کے دروازے کھولنے والا، اللہ کی ذات ہے علم کے دروازے کھولنے والا، دلوں کے بند تالے کھولنے والا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمانے والا۔ تو یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا میرا رب ضرور کوئی راستہ نکالے گا، جب یہ پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں، جو باتیں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام کو پیدا کرنے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل آتے ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا، جیسے رشتوں کی رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے امتحان میں ناکامی ہوتی ہے، جیسے مقدمات میں جھگڑے ہوتے ہیں، جیسے قرض اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے دل کی بندشوں کا، دل کی رکاوٹوں کا علاج، کبھی کبھی انسان کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، بے سکونی سی اس کے ساتھ جنم لے لیتی ہے، تو اس کے ذریعے ذہن کھل جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں علم کا دروازہ بھی اس کے ساتھ کھلتا ہے، رزق کا دروازہ بھی اس کے ساتھ کھلتا ہے، عزت کا دروازہ بھی اس کے ساتھ کھلتا ہے، شہرت کا دروازہ بھی اس کے ساتھ کھلتا ہے، زندگی کے ہر معاملے اس کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کلمات کو، دونوں اسم مبارک کو، دونوں اللہ کے ناموں کو، یہ دونوں صفتیں آپ نے اکٹھی ایک ساتھ پڑھی تو الحمدللہ، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے فتح کے دروازے کھولے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے قرضہ اور پریشانی ہو تو قرضہ اترتے ہوئے دیر ہی نہیں لگنی، مالی رکاوٹیں ہوں تو ختم ہوتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی، برکت نصیب ایسے ہوتی ہے کہ بندہ اچانک دیکھتے دیکھتے حیران ہو جاتا ہے کہ میرا رب تو اتنا کریم ہے، میرا رب تو اتنا غفور ہے۔ تو آپ نے دوستو ان دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے اور 33 بار آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے جو تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں وہ بھی بڑی مبارک ہے، بڑی اہم ہے۔ اب آپ نے جو آگے پڑھنا ہے یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چوتھے نمبر والی تسبیح بتا رہا ہوں، اس کے بعد آخری تسبیح بتاؤں گا، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور جیسے دعا بتائی جائے ویسے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم تو دعائے نصف الشعبان بھی پڑھتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے نا، خصوصی دعا اس رات میں ہوگی، تو اس میں ہماری جو ہے نا خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، تو اس میں دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جاتی ہے، وہ اپلوڈ بھی ہوگی، آپ ضرور اس میں بھی لائیو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ کوشش کریں اس میں ضرور اپنا نام بھی شامل کروائیں اور خود بھی اس دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ لائیو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی، بڑی رحمتیں ہوں گی، آپ دیکھیں گے اندازہ نہیں ہوتا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وسیع ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ لڑائی جھگڑے اس کے ذریعے گھروں سے ختم ہو جائیں گے، محبت پیدا ہوگی، اولاد کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اس بندے کے لیے۔ اکثر ماں باپ کا یہ شکوہ رہتا ہے ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ اب جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو بند دروازے کھلنے لگ جائیں گے۔ نا امیدی کفر کے قریب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس لیے نا امیدی نہ رکھیے گا ذہن میں، یقین کریں گے، یقین کے ساتھ عمل پڑیں گے تو کوئی راستے میں اگر پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہیں، پہاڑ بھی کھڑے ہو جائیں تو اس عمل کی برکت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہر مشکل کا حل رکھتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں دیر ہو سکتی ہے کوئی، لیکن دیر نہیں ہے، وہ کسی کو خالی نہیں لٹاتا، اس لیے تم اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح نا۔ وہ صرف غنی صرف مال سے بندہ نہیں ہوتا، دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر یقین اور بھروسہ، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اپنی اللہ سے امید لگائیں، پھر دیکھیں یہ غناک تمہیں کیسے ملتی ہے۔ ہم تو ایک ایک سانس کے محتاج ہیں نا، ہم صحت کے محتاج ہیں، ہم سکون کے محتاج ہیں، تو انسان تو بھی محتاج ہے، کسی نہ کسی چیز کے ہم محتاج ہی رہتے ہیں، اس لیے ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا اللہ ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کی بارگاہ سے مانگیں۔ تو اس سورہ مبارکہ جس کی ہر آیہ مقدسہ میں 15 حرف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 15 شعبان المعظم کی رات کتنی اہم ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر ہر آیت 3 آیات ہیں اس کی، انا اعطیناک الکوثر، یہاں تک اس کے 15 حرف ہیں، پھر فصل لربک وانحر، اس کے اندر بھی ان شانئک هو الابتر، اس کے اندر بھی 15 حرف ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سورہ مبارکہ، اس کو پڑھنا بھی آپ نے 15 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا عمل نہیں ملتا جو فوری اثر دکھائے، میں کہتا ہوں یہ عمل کر لیں، یہ عمل آپ کو باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں اس کے بعد کسی عمل کی تلاش ہی باقی نہیں رہے گی، کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے دوستو کہ یہ راتیں بڑی اہم ہیں، یہ تو قبولیت کی راتیں ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے بھی ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی عزت مانگنے والا، ہے کوئی شہرت مانگنے والا، تو جو کچھ جو کوئی مانگنے والا ہے بس آج اس کی بارگاہ سے مانگ لے تو وہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوستو جو آخری تسبیح پڑھنی ہے اس کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 5 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، دعا کے اول آخر درود ابراہیم ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب دعا کرنی ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے دعا کے اندر 3 مرتبہ اپنی حاجت ضرور طلب کرنی ہے، اور وہ ان الفاظ کے ساتھ کہ یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت اس کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، دل میں توکل بھی پیدا ہوگا، دعا کی قبولیت بھی ہوگی۔ تو اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بڑی آسان اور بڑی سادہ سی ہے، اس کے ذریعے کہتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فقط اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔